کوئی عنوان ہوگا اہل جنت کی نشانی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بندہ آیا، بڑے اس نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انصار میں سے کوئی صاحب تھے، اور غسل کر کے آئے تھے اور سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے اپنا جوتا بغل میں دیا ہوا تھا اور گزر گئے۔ دوسرا دن ہوا، سرکار نے پھر یہی اعلان فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ دیکھیں ویسے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ جو ذکر ہے یہ ایک انفرادی شان ہے کسی کی۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں پھر وہی بندہ آ گیا دوسرے دن، ایسا ہی اسی حالت میں گزر گیا۔ تیسرا دن ہوا، وہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بندہ آئے گا جنتی ہوگا، پھر وہی بندہ آیا۔ جس طرح ہم دنیا دار لوگ دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں نا، جن بندوں کو اللہ ایمان کی لذتیں دے دیتا ہے وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس بندے سے پوچھوں کہ بھی تیرا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تیرے جنتی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے اسے کہا جا کے کہ میری کچھ گھر والوں کے ساتھ کچھ ان بن ہو گئی ہے اور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بسم اللہ آپ تشریف لائیں۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کو یہ کیا کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ جب وہ حالت نیند میں بھی کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ اس طرح اس کے دل میں بسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں صبح اس نے نماز پڑھی روٹین کی جیسے نماز پڑھتے ہیں۔ 3 دن میں اس کے پاس ٹھہرا، میں نے اس کی کوئی خاص عبادت نہیں دیکھی کہ اس نے کوئی وظیفہ پڑھا ہو، کوئی پوری رات نوافل پڑھتا رہا ہو اور کوئی عمل کرتا رہا ہو عمل خیر۔ کہتے ہیں جب 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ میری گھر والوں سے ان بن ہوئی ہے، تو میں تیرے پاس اس لیے آیا تھا کہ سرکار نے 3 مرتبہ تیرے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ میں چاہتا تھا میں دیکھوں کہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار اس طرح تیرے جنتی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا بس جو تم نے دیکھا ہے یہی ہے۔ جب میں آنے لگا اس نے کہا ٹھہریے میری ایک بات سنیے۔ کہتے ہیں میں رک گیا۔ اس نے کہا بھائی 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، یعنی میں کسی بندے کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھتا۔ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی بھیس بدل کر۔ میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ کہنے لگا دوسری بات یہ ہے کہ جب کامیابی میرے کسی بھائی کو ملے تو خوشی مجھے ہوتی ہے۔ ایک صوفی نے کہا تھا کہ کسی کے دکھ میں شریک ہونا مشکل نہیں ہوتا، کسی کے سکھ میں شریک ہونا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک بندے کو اللہ نے یہ مثبت سوچ دے دی کہ بورڈ ٹاپ اس کے بھتیجے نے کیا ہے، خوشی اسے ہو رہی ہے، مٹھائیاں وہ بانٹ رہا ہے،
تو اللہ نے اسے کامل مومن بنا دیا ہے۔ یہ دوسروں کی خوشی پر خوش ہونا کامل ایمان کی علامت ہے، اور سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا یہ بھی کامل ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔